آج کے دور میں صحت اور خاص طور پہ سماجی علوم کے بارے میں جو آگاہی ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہے اس نے ایک ایسا شعبہ متعارف کروایا ہے ملک میں پہلی مرتبہ بلکہ خطے میں پہلی مرتبہ جو کہ ہمارے سماجی علوم اور خاص طور پر جو طبی علوم ہے اس کو انٹر کنیکٹ کرتا ہے, اس کو جوڑتا ہے. اسی حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. جو ہمارے ساتھ ہمارے پینل پہ موجود ہیں ڈاکٹر اعظم چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ ڈین ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد بلال, اینتھروپولوجسٹ ہیں, فاطمہ جناح یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈاکٹر عارف محمود صاحب موجود ہیں جو کہ جیوگرافر ہے اور جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ سماجی علوم اور طبی علوم کس طرح آپس میں انٹر کنیکٹ ہو رہے ہیں اور انسانیت کی ویل بینگ کے لیے کس طرح یہ کام کر سکتے ہیں. خاص طور پر جو اس شعبے کا آغاز کیا گیا ہے اس شعبے کے آغاز سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ایک تو ان طلبہ کو جو یہ علوم حاصل کریں گے, دوسرا اس سماج کو اور سوسائٹی کو بلکہ دنیا کو کیسے ہوگا. بلکہ اگر آپ کہیں تو اعظم صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کی اہمیت کیوں اتنی بڑھ گئی ہے کہ سوشل جو آپ سائنسز آف ہیلتھ کو لانا پڑا, کیونکہ ہم تو ہمیشہ سمجھتے رہے کہ نیچرل سائنسز ہی جو ہے وہ اس کو لے کر چلتی ہے, نیچرل سائنسز ہی آپ کا علاج کرتی ہے, چاہے وہ طب کے جتنے بھی شعبے دیکھ لیں اس میں سارے کا سارا وہی ہے. سوشل سائنسز کا کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے پہلے موقع دینے کا. اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تعریف ہیلتھ کی دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ہیلتھ از ناٹ دا ایبسینس آف ڈیزیز. اور انفارچونیٹلی اگر ہم اپنے پرٹیکولرلی اس خطے کی بات کریں یا پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کریں تو یہاں ہیلتھ کو بڑا فوکسڈ اس صرف ایک لینس جس کو میں اکثر ڈیزیز اینڈ ڈرگ پالیسی کہتا ہوں, صرف اس پرسپیکٹو میں دیکھا جاتا ہے. تو ہم یہ کیونکہ دنیا میں تو بہت جگہ پہ یہ سوشل سائنسز آف ہیلتھ شاید اس نام سے نہیں لیکن سوشل سائنسز کی انوالومنٹ ان دا ہیلتھ از ویری اولڈ اینڈ از ویری کامن, لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں یہ نہیں ہو رہا تھا. تو ہمارے ہاں ایک طرح سے یہ پہلی یونیورسٹی ہے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز, ہماری یونیورسٹی جس میں یہ آئیڈیا یہ بی ایس جو سوشل سائنس آف ہیلتھ ہے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. اصل میں اگر آپ ایم بی بی ایس کو دیکھیں تو میرے خیال میں شاید وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ شاید لیس دین 10% ہو. تو 90% کے بارے میں اصل میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی کہیں کوئی. اور جب بھی کہیں ہیلتھ کی بات ہوتی ہے تو امیڈیٹلی ہم میڈیکل اور ڈاکٹرز اور ایم بی بی ایس کو لے آتے ہیں اور انفارچونیٹلی دے آر ٹرین ٹو ٹریٹ ڈیزیزز اینڈ پریسکرائب ڈرگس بٹ دے آر ٹرین ٹو ڈیل دا انٹائر سسٹم آف ہیلتھ. جب آپ انٹائر سسٹم آف ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ کورز ایوری تھنگ وچ انکلوڈ وچ مسٹ بی ویری براڈ اینڈ ہولسٹک. تو ہم جب یہاں جو مطلب کانسیپٹ یہاں پر جو ہم نے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ ہولسٹک اینڈ براڈ بیسڈ اپروچ ٹو ہیلتھ ہے. سر اسی بات کو براڈ بیس کی بات کی ایز اے اینتھروپولوجسٹ ڈاکٹر بلال صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جیسے کہا کہ ایک مکمل جو سماجیات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو مکمل ایک صحت چاہیے, آپ کو معاشرے میں صحت چاہیے, آپ اس کی فلاسفی کیا دیکھتے ہیں, اس کی فلاسفی کیا ہے کہ آپ کو بی ایس سوشل سائنس آف ہیلتھ کروا رہے ہیں؟ ہم جب انسانی جسم کو دیکھتے ہیں یا ہیلتھ کیئر سسٹم کو دیکھتے ہیں تو انسانی جسم کو ہم ایک بایولوجیکل اینٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں, جبکہ اگر آپ باقی دنیا کو دیکھیں تو لیٹر پارٹ آف 19th سینچری سے سوشل سائنسز کا اور پبلک جو ہیلتھ ہے اس کا انٹریکشن شروع ہوا. اور پھر جو 1980s کے بعد سے امریکن جو پبلک ہیلتھ سکولز ہیں ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ بنا دی گئی کہ آپ اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کو سوشل سائنس ڈومینز میں پریپیئر کریں گے. جبکہ پاکستان کا اگر پرٹیکولر کانٹیکسٹ دیکھیں تو انفارچونیٹلی ہم دنیا کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک جب ہیلتھ کیئر سسٹم کو دیکھا جاتا ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم کے چیلنجز کو دیکھا جاتا ہے تو ہم پرائمرلی اس کو بایولوجیکل لینس سے دیکھتے ہیں. سو نمس کا یہ جو انیشیٹو ہے سوشل سائنس آف ہیلتھ کی ڈگری کا, یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب جب آنے والا وقت ہے
اس کے لیے ہم پریپیئر کر رہے ہیں اپنے پروفیشنلز کو, اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف نیشنلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب جو ایریاز ہیں جس پہ شاید ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے, جب آپ ہیلتھ جرنلزم کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ پالیسی انٹرونشن کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ پالیسی فارمولیشن کی بات کرتے ہیں, سروس سیکٹر کی بات کرتے ہیں, تو ایونچولی صرف اور صرف بایولوجیکل لینس جو ہے دیٹ وڈ ناٹ بی انف. سو یہ جو سوشل سائنس کا لینس ہوگا یہ بایولوجیکل پرسپیکٹو کے ساتھ مل کے آپ کو ایک ہولسٹک جو ہے وہ سسٹم بنانے کے اندر بہت مددگار ثابت ہوگا. بالکل صحیح ہے. میں ڈاکٹر عارف محمود صاحب سے پوچھوں گا کہ جیوگرافر ہیں آپ, جیوگرافی کیا ہیلپ آؤٹ کرے گی اس سارے سلسلے میں, کیونکہ ہم نے تو پڑھ رکھا ہے, سن رکھا ہے کہ جو نیچرل سائنسز ہے وہ چیزیں بناتی ہے, جو سوشل سائنسز ہے وہ سماج بناتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ سماج, صحت مند سماج بنانے میں جغرافی کا کردار کیا ہوگا اس میں؟ جی تھوڑا سا میں پہلے کلیئر کروں گا کہ ایک مسکنسیپشن ہے اباؤٹ جیوگرافی کہ اٹس اے اسٹڈی آف پلیسز اینڈ ماؤنٹینز اینڈ ریورز اینڈ آل دوز تھنگس. دیٹس اونلی ون پارٹ آف جیوگرافی. The other part, which is a much bigger part, is human geography. So جب اس کانٹیکسٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ جیوگرافی جو ہے دیٹ بیکمز اے سوشل سائنس, اور اس میں پھر ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں. اس میں ہیلتھ جیوگرافی بھی ہے, ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ آف جیوگرافی. اس میں پاپولیشن جیوگرافی, ڈیموگرافی ایٹسیٹرا, لاٹس آف تھنگس, اینڈ انوائرمنٹ. جیوگرافی از اے اسٹڈی آف اسپیشل انالیسس, ویریشنز, اسپیشل ویریشنز اس کی اسٹڈی ہے. تو جیوگرافی ہیلتھ میں بہت ہی اہم رول پلے کر سکتی ہے. اب جس طرح سے ہم رسک میپنگ کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈیزیز ہے تو اس کے رسک کہاں کہاں پر ہے, کون کون سے ایریا میں ہائی رسک ایریا ہیں, کون سے لو رسک ایریا ہیں, دین وی کین فوکس آن دوز ایریاز وچ آر ہائی رسک ایریاز. اور ہمیں ریسورسز ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایکویٹیولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جسے ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے لوکیشن ایلوکیشن ماڈلز ایٹسیٹرا, کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹیبلش سم ہیلتھ کیئر فیسلٹیز سم ویئر سروسز, تو ویئر دے شوڈ بی لوکیٹڈ, آپٹیمم لوکیشن ان کی کیا ہو سکتی ہے, کہ کہاں پر لوگ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں, میکسیمم اس کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. پھر انوائرمنٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, کہ جو ہیلتھ ہے اس کو آپ نہیں اسٹڈی کر سکتے اور اس کی پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو ریلیٹ نہ کریں ود انوائرمنٹ. آج کل ہم لوگ ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے وہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں, اور وہ ہے ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز. اینڈ واٹ آر دی ڈفرنٹ ڈٹرمنٹس. یعنی کہ جیوگرافی جو ہے بالکل صحت عامہ کے حوالے سے خاص طور سے بہت زیادہ اہم ہے. لیکن ابھی ہم بات کریں گے خاص طور پہ اس ڈگری کے حوالے سے, جو بی ایس سوشل سائنسز آف ہیلتھ ہے, خاص طور پہ جو نام نے شروع کیا اس حوالے سے جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی فار میڈیکل سائنسز لیفٹیننٹ جنرل سید عمران مجید, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. ہیلتھ کو ہمیں خالی بایولوجیکل ہیلتھ نہیں بلکہ ایکو بایو سائیکو سوشل ویل بینگ کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اب ہیلتھ میں اگر دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں ان کی تربیت بیسیکلی بایولوجیکل پیرامیٹرز کے اوپر ہوتی ہے. سارا جو میڈیکل کا کریکولم ہے اس میں انسان کی انیٹمی, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, اور اس کے بعد جو جراثیم ہیں, جو بیماری کے عناصر ہیں جن کی وجہ سے بیماری آتی ہے, ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو ہمارا سارا بایولوجیکل فوکس ہے. سائیکائٹری ہوتی ہے, بٹ سائیکائٹری تو مینٹل النس کا ایک حصہ ہے. سائیکالوجی ایسے نہیں پڑھائی جاتی جتنا سائیکائٹری کو ٹچ کیا جاتا ہے. لیکن جو چیز مسنگ ہے میرے خیال میں, جب ہم خاص طور پہ ہولسٹکلی ہیلتھ کو دیکھنا اور اسے سوشل اینگل سے, سوسائٹی کے اینگل سے دیکھنا, اور اس کی جب مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے تو اس میں پبلک مینجمنٹ میں بھی جتنی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی بیونڈ این انڈیویجول اینڈ مائکرو آرگینزمس. تو یہ جو میرے خیال میں سوشل سائنسز آف ہیلتھ کا, اگر اب میں ڈاکٹر ہوں لیکن جتنا بھی یہ جو ہمارے سوشل سائنٹسٹس نے یہ جو بنایا اس کا کریکولم, تو آنیسٹلی میرے خیال میں نے زندگی میں ہارڈلی کوئی کسی چیز کا کریکولم ہے جو اس سے بہتر دیکھو. تو میرے خیال میں یہ اس لیے کہ اس کی وہ اشد ضرورت ہے. دیکھیں یونیورسٹیز کا کام بھی یہ کہ وہ نہیں کہ اسٹیریوٹیپکلی جو چیز ہو رہی ہے اس کو کاپی پیسٹ کرتے جائیں. یونیورسٹی تو تخلیقی ہوتی ہیں اور اس کو بھی اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف دا سوسائٹی. تو میرے خیال میں سوسائٹی کی, مارکیٹ کی جو نیڈ ہے اس کے لحاظ سے آئی تھنک دا بیسٹ ہولسٹک پیپل جو پبلک ہیلتھ, انڈیویجول کی ہیلتھ,
فیملی کے سرکمسٹانسز سوسائٹی کا کے اینگل سے جو ہیلتھ کو سمجھیں گے. میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس کے اوپر کہ یہ سوشل سائنسز آف ہیلتھ کے جو ہیں دے آر دا ہائیسٹ ویلیویبل ہیلتھ کیئر پلانرز, ورکرز, مینیجرز, ایجوکیشنسٹ, کیونکہ جب یہ کریں گے یہ جو اپنا سارا بیچلرز تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے. جب یہ آئے گا پروڈکٹ مارکیٹ میں تو جتنے بھی سیریس ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے پرابلی بہت بڑا ایسٹ یہ لوگ ہوں گے جو کہ پوری ڈائمینشنز کو بیچلرز لیول سے ایکسپوزڈ ہوں گے. جی دیکھا آپ نے بالکل انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ جو سماجی علوم ہے خاص طور پر وہ ہمارے جو نیچرل سائنسز کے ساتھ مل کر ہیلتھ کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں, انہوں نے مکمل طور پہ اس کی وضاحت کی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نمز نے تو ایک ڈگری متعارف کروا دی ہے اور بڑا بی ایس کر رہے ہیں, تو آپ بتائیں ڈاکٹر اعظم صاحب کو کہ آپ ڈین ہیں, ظاہر ہے آپ کے زیر سایہ ہی کام ہونا ہے سارا, تو یہ ہوگا کیا اس میں؟ ایک تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے جس میں 8 سیمسٹر تک بچے جو ہیں وہ مختلف یعنی ہیلتھ کو ہم ہر ڈائمینشن سے ہم سوشل سائنس میں جو ڈفرینٹ ڈسپلنس ہیں لائک اینتھروپولوجی, اکنامکس, جیوگرافی, ہسٹری, ان سارے پرسپیکٹیو سے بھی پڑھیں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو بایولوجیکل پرسپیکٹیو سے یعنی ایک بیسک نالج جو ہے اسٹوڈنٹ کو ہر طرح کا وہ ملے. اچھا ایک امپورٹنٹ بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا, اسپیشلی کنٹریبیوشن جو سوشل سائنس آف ہیلتھ کا ہے, کہ ورلڈ وائڈ اگر اس وقت دیکھیں تو فوکس اس چیز پہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس the number of patients going to the hospitals. لائف اسٹائل چینج کی بات کر رہے ہیں, تو یعنی ہم یہاں تو بات ہی بیہیویئرل سائنس کی یا سوشل سائنس کی کر رہے ہیں, اور اسپیشلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چینجنگ دس بیہیویئر. تو یہ ایک نیا ڈائمینشن ہے جو کہ عام طور پر سوشل سائنٹسٹ اور اسپیشلی اینتھروپولوجسٹ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, لیکن ہم اسپیشلی اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر بلال صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ 8 سیمسٹر میں ایک ڈگری ایک آفر ہو رہی ہے, یہ ڈگری کیا پاکستان میں کہیں اور بھی ہے یا فرسٹ ٹائم یہیں پہ ہو رہا ہے, یا کہیں دنیا میں کوئی ایسا کلچر کوئی؟ دیکھیں دنیا میں تو یقیناً سوشل سائنسز اور جو ہیلتھ کا انٹرپلے ہے وہ نیا نہیں ہے, لیکن پاکستان ظاہر ہے واز لیگنگ بیہائنڈ ان دس, اور نمز کا یہ جو انیشیٹو ہے دس کوڈ لیڈ دا وے فار سو مینی ادر انسٹیٹیوشنز ایز ویل, کہ وہ بھی اس طرف جو ہے وہ ایونچولی اس انٹرپلے کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی ڈگریز اور کورسز انٹروڈیوس کروائیں جو کہ دونوں بایولوجیکل اور سوشل پرسپیکٹیوز کو برج کر سکیں. یعنی کہ یہ کنفرم ہے کہ پاکستان میں کوئی اور یونیورسٹی یہ آفر نہیں کر رہی؟ جی میں جتنا میرے علم میں ہے پاکستان میں ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے, گو کہ بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو کچھ کورسز ملیں گے, لیکن اس طرح کا آرگنائزڈ کورس شاید کہیں اویلیبل نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھیے ہم پینڈیمک سے گزرے اور گزر رہے ہیں, اس کے اندر صرف اور صرف جو ایشوز تھے وہ بایولوجیکل نہیں ہے. ہم نے مثلا ویکسینیشن کے حوالے سے دیکھا, اس کی ریزسٹنس دیکھی, کنسپریسی تھیریز دیکھی اباؤٹ کووڈ. اب یہ جتنی ساری کی ساری چیزیں اگر سوشل سائنسز پرسپیکٹیو نہیں ہوگا تو ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائیں گے. اور ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ سوشل سائنٹسٹ نے اس کے اندر بہت ہی وائبرنٹ رول پلے کیا ہے. اب پاکستان میں اگر ہمارے پاس جیسے ابھی نمز پریپیئر کر رہا ہے اس طرح کے انڈیویجولز آلریڈی موجود ہوتے تو شاید جو ویکسینیشن ڈرائیو ہم نے چلائی ہے وہ اس سے بھی بہتر طور پہ ہم مینیج کر سکتے ہیں. یہی بات ڈاکٹر عارف صاحب سے بات کروں. ڈاکٹر صاحب کورس بن گیا, 8 سیمسٹر ہے, بچے آئیں گے پڑھیں گے, یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اہم ہے, ہم بات بالکل یہی کر رہے ہیں, وہ پڑھ کے جائیں گے کہاں پر؟ یہ سوچنے کی بات تو یہ ہے. میرے خیال میں بہت سارے ایونیوز ہوں گے ان کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ پالیسی انالیسز, جیسے ابھی بلال صاحب بات کر رہے تھے کہ کووڈ کا ہے, اب اس کے انالیسز کہ کیا اس میں پرابلم ہے, کس طرح سے انکریز کیا جا سکتا ہے, یا باقی بھی جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس کی اویئرنیس وغیرہ اس کے لیے. تو ایک تو پالیسی میکنگ ذرا تھوڑے سے ہائر لیول کی ہو جاتی ہے, فائن ہم کہہ سکتے ہیں کہ انالیسز وٹ ایور دا پالیسیز آر, لیکن وین دے ول بیکم سینئر تو آبویسلی دے ول کنٹریبیوٹ ان دیٹ ایز ویل. اور اس کے علاوہ جیسے اکنامکس یہ پڑھتے ہیں, اکانومی ہیلتھ اکنامکس ویری امپورٹنٹ, کہ ڈیزیز کا کاسٹ کیا ہوتی ہے, کہ جو پور ہیلتھ ہے اس کی کیا کاسٹ ہے, اکنامک کاسٹ کیا ہے. آپ نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے تو آپ کے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, ود ان دوز لمیٹیڈ ریسورسز ہاؤ کین یو بیسٹ پرووائڈ. میں اسی کو عارف صاحب جو بات کر رہے ہیں اسی کو اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو میں اس کو فردر ایکسپلین کروں.
دیکھیں پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جن میں ہیلتھ بجٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, یعنی ہیز آلویز بن لیس دین 1% سے کم ہے. اب 1% بجٹ جو ہے دیٹ از آلسو مس یوز, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ سوشل سائنٹسٹ جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ مثلا بجٹ میکنگ کریں. اکانومسٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح given resources میں limited resources میں maximum کس طرح, but since they are not involved in, تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ بھی مطلب ایسے پاکٹس میں خرچ ہوتا ہے وداؤٹ اینی پراپر پلاننگ, اور اس پراپر پلاننگ کی ایبسنس جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایسے ٹرینڈ سوشل سائنٹسٹ جو ہیلتھ کو ڈیل کریں ان کی ایبسنس ہے. وہ والدین جن کو یہ پتا ہے کہ بچے نے اگر ہیلتھ کے شعبے میں جانا تو اس نے صرف اور صرف MBBS ہی کرنا ہے, جو ایک ہمارے ہاں ایک کلچر ہے, والدین کو کیا کہیں گے کہ کیا چیز کیا ہے یہ والدین کو سمجھانے کے لیے؟ بلال صاحب آپ اس سے شروع کریں. دیکھیے ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی ہم انوویشنز کو ریزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک, اور اکیڈیمکس جو ہیں دیٹس ناٹ این ایکسیپشن. اب یہ چونکہ ایک انوویٹو فیلڈ ہے تو اس لیے شاید شروع میں یہ سمجھنا اور سمجھانا تھوڑی سی مشکل بات ہے, لیکن اس گلوبل ورلڈ میں اور جو اس وقت کرنٹ سسٹم ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ ایک ہولسٹک اپروچ اپنائیں. ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اب جو ہیلتھ سسٹم کو یا ہیلتھ کیئر سسٹم کو جب ہم پرسیو کرتے ہیں تو یوزلی ہمارے دماغوں میں ایک چیز آتی ہے اور وہ آتی ہے ہاسپٹل. بٹ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک کنسٹیچوئنٹ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کا. What about belief system? What about other kind of drives that eventually creates a healthcare system? اس کے اندر social, cultural, political stimuluses ہیں جو کہ ایونچولی ایک سسٹم کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جب تک ہم انہیں سمجھ نہیں پائیں گے, ان پہ ریسرچ نہیں کریں گے, اس وقت تک نہ تو ہم سسٹم کو سمجھ سکیں گے نہ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے سسٹم کو امپروو کر سکیں گے. آپ بتائیں کہ میں اسی سے سادہ سے بتائیں کہ والدین کو کیا سوچ کے بچے کو بھیجیں گے. جی بالکل, میں کوشش کروں گا کہ بڑے کنکریٹ قسم کی, مطلب ایک تو براڈلی ہم بہت تو بات کر سکتے ہیں کہ ادھر بھی یہ, لیکن میرے خیال میں جو اگر کنکریٹ 1 2 3 کے میں سب سے پہلے تو یہ سٹارٹ کروں گا کہ جتنے بچے ہمارے پاس اس وقت تک انرول ہیں, مور دین دیٹ نمس کو خود درکار ہے. تو آئی وڈ سے اسٹارٹنگ ود کہ زیرو ان امپلائبلٹی, مطلب اس میں کوئی, یہ تو ایک. دوسرا, نمس کے سارے میڈیکل کالجز میں ہم نے بیہیویئرل سائنس کا کورس انٹروڈیوس کروایا, اور اس کے لیے ہر کالج میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ آف بیہیویئرل سائنس جس میں کم از کم 6 لوگ چاہیے. تو ہمارے پاس تو لوگ نہیں ہیں وہاں بھی. اس کے بعد ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی مثلا آگے ریسرچ میں جانا چاہتا ہے تو MPhil, PhD, میڈیکل اینتھروپولوجی, ہیلتھ اکنامکس, یہ سارے فیلڈ جو مطلب سوشل سائنسز کے ہیں دے آر اوپن فار دیم. سملرلی ہمارے پاس تو لوگ نہیں ہیں. جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو پاکستان یا بیونڈ کام کر رہی ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, دنیا میں بہت کم ٹرینڈ لوگ جو ہیں. ایک بہت بڑا فیلڈ ہے ہیلتھ کا. اب میں یو ول ایگری کہ سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو انویسٹمنٹ ہے دنیا میں اور پاکستان میں خاص کر وہ ہیلتھ کے فیلڈ میں, لیکن ہیلتھ کو چلانے کے لیے لوگ اویلیبل نہیں. تو یہ بچے جو ہیں ان کو ہم نے بالکل سامنے رکھ کے یہ ساری چیزیں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی آ جائیں, یہ مطلب جاب از ناٹ اے پرابلم. مجھے پتہ ہے کہ پیرنٹس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ واٹ ول ہیپن, کیونکہ مطلب ایک نیا فیلڈ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی اتنی دیر تک اس میں ڈیلے ہوئی, لیکن اب تو اتنا مطلب اتنی ڈیمانڈ ہے ان کی کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اتنے لوگ پروڈیوس کرنے. ہم وہی بات کریں گے ڈاکٹر عارف سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیوگرافی کی بات کی, صرف جیوگرافی پڑھنا نہیں ہے, لیکن ہم نے دنیا کی اگر دیکھیں تو یہ ڈگری دنیا میں ایک اہمیت کی حامل ہوگی. اور یہ جیسے ابھی کہا اعظم صاحب نے بھی کہا ہے, ڈاکٹر اعظم نے, کہ ریسرچ کے آگے بہت زیادہ مواقع ہیں اس کے. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ پالیسی میکنگ میں خاص طور پہ مواقع ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ڈگری ہے BS سوشل سائنس آف ہیلتھ خاص طور پر, یہ تو دنیا میں بڑی اہمیت اختیار کر جائے گی. جب بچہ یہاں سے پڑھ کے جائے گا تو دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہمارے کورسز ہیں وہ انفیکٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی پلیسمنٹ کہاں پر پاسبل ہے. لائک وی ہیو ہیلتھ ایڈمنسٹریشن, لائک وی ہیو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن, بالکل صحیح, یہ بھی ضروری ہے. وی ہیو اے کورس آن ہیلتھ پالیسی اینڈ مینجمنٹ.
اینڈ دیر آر نمبر آف کورسز لائک دیٹ کہ وہ کورسز جو ہیں وہ اٹ سیلف بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ان کی پلیسمنٹ ہو سکتی ہے. تو وہ این جی اوز اور جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں ان کو سوشل سائنٹسٹ چاہیے. WHO کو بھی چاہیے ہوگا, UN کو بھی چاہیے ہوگا, جو جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو سوشل سائنٹسٹ زیادہ چاہیے بنسبت ڈاکٹرس کے. اور جی ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا پیرنٹس کی آپ نے پریشانی کی بات کی, تو اب آپ دیکھیں اور وہ خود بھی جو کر سکتے ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل بالکل, کہ پوری دنیا میں اب بہت ساری ڈگریز ہیں جو obsolete ہو رہی ہیں اور نئی ڈگریز آ رہی ہیں, اور اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ اب جو اسٹرکچرل ریکوائرمنٹس ہیں, جو سوشل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت بدل رہی ہیں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہماری نیشنل نیڈ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ they would also be able to contribute globally. جی for sure. بالکل صحیح ہے. اچھا میں اس میں ایک تھوڑی سی اگر مجھے اجازت ہو ایک چیز, کیونکہ ہم نے اکنامکس کی بات کر لی, ہم نے جیوگرافی کی بات کر لی, کیونکہ میں خود اینتھروپولوجسٹ ہوں, اور اینتھروپولوجی میں اسپیشلی میڈیکل اینتھروپولوجی ہے is the oldest branch of anthropology, اور اس میں جو پرٹیکولرلی مطلب جو I fear جو کہ MBBS میں اور میڈیکل سائنسز میں اگنور کیا جاتا ہے وہ پیشنٹس پوائنٹ آف ویو. تو ہماری جو اپروچ ہے وہ پیشنٹ سینٹرک ہے, یعنی پیشنٹ سینٹرک ان دا سینس کہ وٹ پیشنٹ تھنک اباؤٹ ہیلتھ اینڈ ڈیزیز, ناٹ وٹ دا سائنس تھنکس. بٹ کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب تک پیشنٹ کا ذہن آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. جس طرح یہ ساری میڈیکل سائنسز کنسٹرکٹ ہوئی ہیں ہم اس کو بھی ایک سوشل سسٹم کے طور پر سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کو often ایسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ ایز اف یہ جو ساری فائنڈنگز ہیں they come from the nature, from God, but actually they are not. So there are a lot of aspects of the biological sciences which needs to be questioned and explored, and that's what we do as anthropologists. اور اس میں ایک آخری آپ کی اجازت سے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کوئی بایولوجیکل کنسٹرکشن نہیں ہے, یہ سوشل کنسٹرکشن ہے, اور اگر یہ سوشل کنسٹرکشن ہے تو پھر سوشل سائنسز کے بغیر اس کی کمپریہنشن جو ہے وہ انکمپلیٹ رہے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر اعظم صاحب آخری بات بتائیں گے, کون کون سے اسٹوڈنٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں, طریقہ کار کیا ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کویشچن, کیونکہ ابھی تک جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آئے ہیں میجارٹی آف ٹائم کم فرام دا بایولوجیکل یا پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ بیک گراؤنڈ, ایز ایف دے تھنک کہ سنس دیر از ہیلتھ ان دا انٹائر ٹائٹل تو اٹ مسٹ بی سم تھنگ لائک. ہمارا جو مطلب اندر سے کوئی پوچھے تو ہماری خواہش ہے کہ سوشل سائنٹسٹ ہمارے پاس آئیں جو آلسو نیچرلی وی آلسو وانٹ پری انجینئرنگ اینڈ پری میڈیکل, بٹ وی وڈ آلسو لائک کہ ہمارے پاس سوشل سائنٹسٹ, یعنی کہ جس کو ہم اپنی اگر میں عام سی زبان میں کہوں جو آرٹس پڑھ رہے ہیں, جن کو ہمارے کالجوں میں کہتے ہیں کہ آرٹس پڑھ لیا کیا کرے گا یہ, لیکن یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ سوشل سائنس آف ہیلتھ کی ڈگری لے کر اور آپ کے نظام صحت میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ بالکل اسی طرح کے والدین کے لیے بات ہوگی, بچے بھی اپنے طور پہ سوچ سکتے ہیں. مزید جو تفصیلات اس ڈگری کے حوالے سے ہوں گی وہ آپ کو نمس کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, ان کے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے یونیورسٹی میں, جو معلومات کا ایک سینٹر بنایا گیا ہے, وہاں پہ ڈیسک موجود ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.